يسألونك عن المحيض، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں. قل هو اذى، فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے. ظاہر عورت کے لیے ایک تکلیف تو ہے، ایک اسے ہر مہینے میں آلموسٹ 7 دن کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دیا کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف روزوں کی قضا کا حکم. تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں لیکن روزے چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنا ہے. لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے، ظاہر ہے اپنے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے. تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت. اب یہ الگ رہنے کی جو تشریح ہے نا وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم. ہلکا سا ذکر آ گیا اس میں ساتھ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو. لیکن اس قربت سے مراد انٹر کورس، باقی قربت الاؤ کی گئی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث. میں وہ حدیث کے ساتھ ہی آگے بیان کر دیتا ہوں، یہ اگلا بھی اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. تو پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلق، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اور یہ جو لفظ ہے کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا، تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا. ویسے قریب جا سکتے ہیں لیکن قرآن کو دونوں طرف مطلب جا سکتے ہیں کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے، بدرجہ اولا منع ہے. تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتا تو نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار باندھ مضبوطی سے باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرمائے. وہ جو منکرین حدیث وہ حدیث چاہتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری قرآن کے خلاف ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حیض کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے. تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریقہ ہے نا، جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سیدہ عائشہ نے ام سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی، انٹر کورس نہیں تھی. اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ، باقی جسم کے ساتھ مباشرت. تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورس کے بغیر، یہ ایک آسانی دے دی گئی. ظاہر وہ 7 دن کا پیریڈ ہے، پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی ہلا دیا. جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بیوقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عورت آٹا نہیں گوندھ سکتی، عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ ہڈیاں نہیں پکا سکتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے. ایسا نہیں، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے تھے تو آپ جب مجھے اپنا بستر یا کوئی اس طرح کپڑے دیتے تھے تو میں حیض کی حالت میں دھو کے آپ کو واپس کر دیا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں تھے تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے مجھے کہا کہ میرا وہ بستر پکڑا دو. تو عائشہ نے کہا میں تو حیض میں حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا، تو کوئی پلیدی نہیں ہے، تو حکم ہی نجاست ہے، حقیقی نجاست تو نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم حیض کی حالت میں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. تو یعنی قرآن نہیں گود میں رکھا ہوتا تھا، سر رکھا ہوتا تھا، قرآن یعنی زبانی پڑھنا ہوتا تھا. یہ بتانے کے لیے کہ عورت فزیکلی ناپاک نہیں ہے، یہ حکمن. باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے، وہ والا خون ناپاک ہے، یاد رکھیے. عام خون کا حکم علیحدہ ہے، اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے، میری اس پر کلپ سے. لیکن جو وہ حیض والا خون ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دھونا ہے، وہ ناپاک ہے. تو نبی علیہ السلام یہ حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی نا، اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کے چھوڑی ہے نا حیض کی حالت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے تھے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی. یہ میسج دینے کے لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتی. یہاں لوگ اتنے جاہل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو ہاتھ لگایا، تولیے ناپاک ہے. تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی. آپ ناپاک نہیں ہیں، وہ حکمی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی آپ ناپاک ہیں، فزیکلی ناپاک نہیں ہے. ٹینجیبل آپ ناپاک نہیں ہیں، نان ٹینجیبل.
جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو نبی اسلام کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میرے کو غسل فرض ہے، جنوبی تھا میں چپ کر کے کھسکا چلا گیا، غسل کر کے واپس آیا تو نبی اسلام سے فرمایا یہ تم کدھر چلے گئے تھے اچانک بتائے بغیر؟ تو کہا رسول اللہ میں ناپاک تھا۔ تو آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن تو پاک ہی رہتا ہے۔ تو یعنی یہ حکمن نجاست، حکمن تو اس لیول کی ہے کہ آپ غسل بھی کر لیں، مجھے بتائیں کیا آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز کے اعتبار سے بے وضو بندہ بھی ناپاک ہے، لیکن ویسے آپ مسجد میں بیٹھے تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ حکمی نجاست ہے۔ نجاست کی دو قسمیں، ایک حکمی ایک حقیقی۔ حقیقی ہے پیشاب ہے، منی ہے، مزی ہے، حیض کا خون ہے، یہ حقیقی نجاست ہے، فزیکلی لگے گی ناپاکی ہوگی۔ ایک حکمی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بظاہر، لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے آپ جنبی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک غسل نہ ہو۔ اور نبی الاسلام لے بھی کر لیتے تھے غسل جنابت۔ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ نبی الاسلام غسل جنابت کبھی رات کے اول پہر میں کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں کرتے تھے۔ دین میں اللہ نے آسانی رکھی تھی۔ تو یہ حیض والا معاملہ بھی اس مت کو توڑا گیا کہ اللہ کے بندو یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو آپ نے بسترے سے الگ کر کے تو دوسری جگہ جا کے سونا ہے۔ مراد یہ کہ صرف وہ نماز کے اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے ہے معاملہ ان کے ساتھ، باقی وہ ناپاک نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے فزیکلی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں کٹورے سے پانی جب پیتی تھی نا تو حضور کو دیتی تھی، تو جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا تھا آپ ایگزیکٹ اس جگہ منہ لگا کے پیا کرتے تھے۔ یہ میسج دینے کے لیے کہ عورت ناپاک۔ یہ ہیں جناب عورتوں کے حقوق، جنہوں نے عورتوں کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا، اور آج ہمارے یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں عورت کو عزت دی جا رہی ہے۔ 67% عورتیں ہیں مسلمان ہونے والی، 33% مرد ہیں جو یہ نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا۔ ہر 100 میں سے 67 عورت مسلمان ہوتی ہے، 33 مرد مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان کے لیے سیکیورٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور یہ پردے کی وجہ سے ہم سیکیورٹی فیل۔ اب تو ہے پردے کے بہانے میں، پردے میں بھی بولوں گا کہ اب تو عورتوں کے لیے پردے کا بہانہ یہ کرونا نے حال ہی کر دیا۔ چپ کر کے جناب لاؤ، جنہوں شرم آمدی سی نا پردہ کرنے، چلو ہوں جڑا ہے کورونا تو شرما کے کر لے، ٹھیک ہے، تو کم از کم ثواب ملے یا نہ ملے، کم از کم حرام سے تو بچ جائے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت کا ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے کہ صاف ستھرے رہنے والے، اس کانٹیکسٹ میں احادیث بھی موجود ہیں کہ انصار مدینہ کے اندر ایک خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ یعنی مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا کیا جاتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ زیادہ پاکیزگی کا خیال کرنے والا، ویسے تو مٹی بھی پاک کر دیتی ہے، لیکن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ کوئی شخص مٹی استعمال کرنے کے بعد یا ٹیشو استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت حاصل کرے، کیونکہ پانی سے طہارت پرفیکٹ حاصل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مٹی کے اور باقی چیزوں کے۔ اور اگر کوئی صرف پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے مٹی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ٹیشو استعمال کرنا ضروری ہے، پانی خود بخود ساری صفائی کر دیتا ہے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ نماز اس حالت میں پڑھو کہ تم جنبی ہو، یعنی تم پہ غسل فرض ہو۔ خصوصاً سفر کا ذکر ہے کہ سفر کے دوران کسی پہ غسل فرض ہو گیا تو اب وہ نماز پڑھے نہیں جب تک کہ غسل اتار نہ لے، لیکن سفر کے اندر اگر پانی اویلیبل نہیں تو اس کا پھر سلوشن دے دیا، وہ ساتھ آ گیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض یعنی پانی کو ہاتھ لگانے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، جو سخت سردیاں ہیں اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا، گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، یا گرم اویلیبل بھی ہے اور صبح کے وقت نہانے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ او علی سفر، یا سفر میں ہو، سفر میں ظاہر ہے بعض اوقات غسل خانہ نہیں اویلیبل ہوتا۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہوا ہے، پیشاب کیا ہے اس نے، اس صورت میں بھی تو ظاہر نماز کے لیے پہلے وضو کرنا پڑے گا، تو چاہے وضو کرنا ہو چاہے غسل کرنا ہو، دونوں کے اگینسٹ تیمم کا ایک ہی طریقہ بیان ہو۔ یہ نہیں ہے کہ غسل کے اگینسٹ جو تیمم کرنا ہے تو اس میں پورے جسم پہ ہاتھ کرنا ہے، نہیں، ایک ہی تیمم سے وضو غسل دونوں ہو جائیں گے۔ او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کو
یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، چھوا ہے، یا چھونے سے مراد ظاہر ہے ان کا ازدواجی تعلق، خالی چھونے سے تو نہیں ہوتا. تو اس صورت اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو کوئی عورت اپنے خاوند کو انکار نہیں کر سکتی کہ مجھ سے نہایا نہیں جاتا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر کوئی اس طرح کا خدشہ ہے تو وہ عورت تیمم کر لے، خاوند بے شک غسل اتار لے، یا اگر خاوند بیمار ہے وہ تیمم کر لے، وائف غسل اتار لے، یا پانی اتنا ہی ہے کہ دونوں میں سے ایک کر سکتا ہے تو ایک کر لے، دوسرا تیمم کر لے، یا دونوں تیمم کر لے اگر برس بڑھنے کا اندیشہ ہے. اور خصوصاً سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، تو پھر تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کا مسح کر لو، مٹی کو ہاتھ لگائے ایک دفعہ، یوں ہاتھ لگایا، اور یہ نہیں کہ ساتھ اس کے ساتھ مٹی لگنی چاہیے، بس مٹی پہ ہاتھ رکھا. سفر میں ہے تو ایک مٹی کا ڈھیلا اپنے پاس ایک شاپنگ بیگ میں رکھیں چھوٹا سا، اس کے ساتھ یوں ہاتھ رکھیں اور پھر ہاتھ کو یوں جھاڑ لیں. یہ نہیں کہ وہ لگنی چاہیے، بس اس کو صرف چھونے سے ہی ہو جائے گا. یوں کر کے چہرے پہ کر لیں، اور اس کے بعد دوسری بار لگا کے یوں ہاتھ کر لیں. یہ طریقہ قرآن میں چونکہ صرف ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں وضو کا طریقہ سورہ مائدہ میں آئے گا، وہاں آئے گا کہ ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، یہاں کونیوں کا ذکر نہیں ہے. بعض احادیث میں کونیوں کا بھی ذکر ہے. یہ دونوں طریقے درست ہیں، یوں بھی کر لیا کافی ہے، کونیوں تک کیا تب بھی درست ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے. اس نے اس معاملے میں تمہیں آسانی دی ہے. تو تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مٹی پہ لگایا چہرے پہ، اور پھر دوسری دفعہ مٹی پہ لگایا اور یوں ہاتھ پہ، ٹھیک ہے. یا اگر پورا کرنا ہے تو یہ پورے ہاتھ کو نہیں ہوتا. تو آپ کا غسل بھی اتر گیا اور وضو بھی. اور اب رہ گئے کپڑے، تو ظاہر ہے پھر کپڑے تو آپ وہ چینج کریں، باقی جسم پہ جو لگا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ دور نہیں کر سکتے. اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. بعض اوقات فجر کے لیے آپ اٹھیں، غسل کرنا تھا، 5 منٹ رہ گئے سورج نکلنے میں، تو ظاہر ہے غسل کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا. آپ تیمم کر کے فوراً نماز پڑھ لیں، اور اس نماز کو دوبارہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مٹی آپ اپنے ساتھ سفر میں رکھیں. ویسے فقہ والے کہتے ہیں کہ جی وہ سنگ مرمر سے، پتھر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں واضح مٹی ہے، تو مٹی کا ایک ڈھیلا گھر میں رکھا جا سکتا ہے. سفر میں بھی آپ جہاں اتنی چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اور مٹی پاک ہونی چاہیے. پاک ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ کنفرم ہو گئے یہ پاک ہے، بس یہ پتا ہو کہ یہ ناپاک ہے. جتنا آپ کو گلیوں میں کیچڑ ملتا ہے، جب تک اس میں گٹر کا پانی شامل نہ ہو اس وقت تک وہ بھی پاک ہے. تو آپ مٹی کہیں سے لے لیں، اپنے پاس گملے میں سے اٹھا لیں، کسی زمین میں جا کے اٹھا لیں، وہ ساری مٹی پاک ہے. اور خشک مٹی تو ہوتی پاک ہے. اگر ناپاک مٹی بھی تھی، جب بارش ہوتی ہے پھر وہ دوبارہ خشک ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے. تو اپنے پاس رکھیں اور اس کے ذریعے آپ تیمم. باقی تیمم کے اوپر کافی زیادہ ڈیٹیل مسائل ہیں، وہ آپ میری ویڈیوز کے اوپر ڈیٹیل ریکارڈڈ موجود ہے. تیمم لکھیں تو کھل جائے گی. ایک حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے. ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو سر پہ زخم لگا اور اس نے پٹی کی، اس میں بعد میں احتلام کی، غسل فرض ہو گیا. تو صحابہ نے اسے مشورہ دیا کہ غسل اتار. اب وہ غسل اتارتے بیچارہ وہ مر گیا ٹھنڈ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا زخم بگڑ گیا. بعد میں حضور تک جب شکایت پہنچی، آپ بڑے ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تمہیں اگر مسئلہ نہیں پتا تھا تو کسی سے پوچھ لینا تھا، تم نے بندہ مار دیا، اللہ نے اجازت دی تیمم کر لیتے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی صحابی بھی اجتہاد کرے وہ بھی مردود ہے، اور بندہ بھی مر سکتا ہے. تو بزرگ اور بابے اور اماموں کو آپ کس لیول کے اوپر رکھیں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ لا ہے، قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا. ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا عنقریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں.
ماشاء اللہ تعالی والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا ذکر اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پہنچا. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا، اب لا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آتا تھا، غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کو لا الہ الا اللہ بیماری لگ چکی ہے اور وہ کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں. جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ گیا، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. سن کے کتنی ران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے، مسلمان بھی میرے مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کو سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصول. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں اللہ کے بڑے چہیتے ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں چاہیے اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، ایک ایسٹیمیٹ ہے. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ سے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ کسی کو کینسر ہو گیا ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا،
کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں گے بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینیج کر سکتا ہے، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینیج کرنی چاہیے روزانہ، مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، روزانہ ہم مرتے ہیں نا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ کیا، اور میں نے پلٹ کر اس کی طرف جانا۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوتا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار، تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزع سے پہلے صبح بھی پڑھے شام، بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں، آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا، لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے ساتھ، تو نماز بھی اس کو پڑھے گا۔ تو اس طرح تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں۔ جو شخص کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف کرے گا، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت 970 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے، عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے،
اور ہر چیز کے ساتھ استغفار ہے. آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سنن نسائی میں حدیث ہے. پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا, تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی. تو رجوع اللہ, استغفار, ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اور سب سے بیسٹ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. سجدوں میں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو. اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی. بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, تو اس میں دعا ہی ہے. پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی. سر استغفار تو ہر جگہ ہی چاہتا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں. دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ, یہ آخرت کے لیے معاملہ. تو شرک, یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر, میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالی, بڑی لمبی حدیث ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے, یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خود ہی بتاتے ہیں. اور انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو, بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو, اشک بار آنکھوں سے سونے لگے. تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہے, کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے. تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے کی. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال, اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد بن ولید دونوں, یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت 19 سال. پھر اسلام کی حالت میں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد بن ولید, کفر میں ملے ہیں, اسلام میں تھوڑا بہت ملے. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف. تو یہ اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ تجدید ایمان کرنا, کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے. اللہ سے امید رکھیں. اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے, جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں. صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کرتا ہے, اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا, ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں نا, اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے. آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا, جب غلطی کی تو کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, معاف کر دیا. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیا, میں ایسے بہتر ہوں, تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, میں اس کو کیسے سیدھا کروں. جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے, اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آدمی, آدم کے ساتھ اس کی نسبت مضبوط ہو جاتا ہے. تو رجوع اللہ, تو وہ نبی علیہ السلام بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے. فرشتے, اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا بھی. وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے.
ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے. سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں. سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے تو میں نہیں کرتا. جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے. اس کا کوئی نہیں. اسی لیے انسان اسی لیے انسان کو اللہ نے بنایا ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت. انسان بنے، آدمی بنے، یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا، یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا. ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے، یہ سنتے نہیں، سننے کا سا نہیں سنتے. آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں، یعنی عبرت. اور عقل دی تھی، دل دیے تھے. آپ عقل کر لیں ترجمہ، دل کر لیں، وہ سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، جو آنکھ کان اور عقل کو یوز کر حق بات تک نہیں بولتے. ولا تقف ما ليس لك به علم، 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان آنکھیں اور عقل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں حق بات ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو، دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہے، سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے؟ فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو نہیں ہوتا پڑھ. اسی لیے لوگ اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے. وہ کہتے ہیں یار کیا دس کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، یہاں تک صرف بازو پر کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں کون یوں سمیت دھونا ہے. سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ گئے، کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہے. آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا. انسان کہتا ہے خیر یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کو دنیا کے نفع کی بات کریں نا، فلانا ٹھیک ہے تو اتنے بیٹھے ہیں، ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ رہے ہیں تو اس کو راشن فری مل رہا ہے. تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی یار بڑی مہربانی، بعد میں بھی آگے بھی شکریہ ادا کریں گے. لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو، آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں. اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز نہیں بات کرنے کی. دنیاوی طور پر وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے، اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ جاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے بھی بات کر رہا. اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی